نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں مفسرین کے 3 قول ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں تمام عبادات شامل ہیں، نمبر 2 حج کے مناسک مراد ہیں، اور نمبر 3 اس سے بدنا یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جو قربانی کے لیے حرم میں لائے جائیں، اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ وہ فربا، خوبصورت اور قیمتی لائے جائیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی یا علامت کے ہوتے ہیں۔ شریعت میں عبادات کے مکانات اور زمانوں اور علامات کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ مکانات و عبادات جیسے کعبہ، منا، مزدلفہ، صفا مروہ، جمرات ثلاث، جمی مساجد وغیرہ، اور زمانوں کے اعتبار سے رمضان، عیدین، اشہر الحج اور جمعہ، اور علامات جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت وغیرہ۔ ہمارے دین میں جن چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اگر ان کی تاریخ، ان کی حقیقت، ان کی حیثیت پر غور کیا جائے تو یہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد دلانے والی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شوق پیدا کرنے والی ہیں، اللہ کے دین کی طرف مائل کرنے والی ہیں، اور سرفروشی کا جذبہ پیدا کرنے والی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں لکھتے ہیں، حصہ اول، باب 7، شاعر اللہ سے ہماری مراد وہی ظاہری و محسوس امور و اشیاء ہیں جن کا تقرر اسی لیے ہوا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور ان کی عظمت اور حرمت کو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو عظمت اور حرمت سمجھتے ہیں، اور ان کے متعلق کسی قسم کی کوتاہی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے متعلق کوتاہی سمجھتے ہیں۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شاعر اللہ 4 ہیں: قرآن مجید، کعبۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نماز۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور قربانی کے فربا جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بنایا ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شاعر اللہ سے مراد کعبہ، عرفہ، مزدلفہ، صفا، مروہ، منا، جمی مساجد، رمضان، نماز، اشہر الحرم، عید الفطر، عید النحر، ایام تشریق، جمعہ، اذان، اقامت اور نماز وغیرہ، ان سب کو شاعر اللہ گردانتے ہیں۔ مولانا سید الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کسی مسلک، عقیدے یا طرز فکر و عمل یا کسی نظام کی نشاندہی کرتی ہو، کیونکہ وہ اس کا نشانی کا کام دیتی ہے۔ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے تمام شاعر میں سب سے بڑا شاعرہ ہے، کیونکہ یہ گھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے نسبت خاص رکھنے اور مرکز عبادت ہونے کی وجہ سے ایک خاص حیثیت کا مالک ہے، اس لیے اس کا تقدس اور اس کا احترام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے۔ حجر اسود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے پیوست کیا، اور حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دایاں ہاتھ قرار دیا ہے۔ جب ہم اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو گویا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے میثاق اطاعت کی تجدید کرتے ہیں اور تعلق کو از سر نو استوار کرتے ہیں، اور جب بوسہ دیتے ہیں تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بندگی اور محبت جو اس پتھر سے پھوٹتی ہے، اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کا شعیرہ بنا دیا گیا۔ جمرات، حجاج اکرام 10 ذی الحجہ کو جن 3 ستونوں کو باری باری کنکریاں مارتے ہیں اس کو جمرات کہتے ہیں۔ جب حاجی ان پر پتھر برساتے ہیں تو وہ در حقیقت ان کو پتھر نہیں مارتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور بیت اللہ اور اسلام کے دشمنوں پر برساتے ہیں اور ان کے خلاف
اعلان جہاد کرتے ہیں۔ صفا و مروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اور اس میں عجیب بات یہ ہے ان کی سرفروشی کی ابتدا ایک ہی ذات سے ہوتی ہے اور ایک ہی ذات سے معراج کو پہنچتی ہے، لیکن اس ذات کا سرچشمہ کبھی ماں کے ہاتھ میں ہے اور کبھی باپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں شعائر سے ہمیں جو بندگی اور سرفروشی کا درس ملتا ہے وہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح اگر دونوں مل کر ایک ہی تسلسل سے اپنا فرض انجام دیں تو اس کے نتیجے میں سرفروشی کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوزائیدہ بچے کو بے آب و گیا وادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسرے چھوڑ کر چلے گئے۔ بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انہیں چھوڑ کر چلے گئے، جو تھوڑی سی ان کے پاس کھجوریں اور پانی تھیں، جب وہ ختم ہو گیا تو بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ پر چکر مارنے لگیں کہ کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے۔ پھر بچے کا خیال آتا تو بچے کے پاس دوڑ آتی، پھر چلی جاتی کبھی صفا کبھی مروہ۔ اسی طرح انہی پہاڑیوں پر انہوں نے 7 چکر لگائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جہاں وہ روتے ہوئے پیر مار رہے تھے وہاں سے ان کی ایڑیوں سے چشمہ نکال دیا، تو حضرت بی بی ہاجرہ اس پانی کو روکتے ہوئے زم زم کہہ رہی تھی۔ زم عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رکنا، اور آج تک 4000 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ پانی آج بھی پہلے دن کی طرح بھرپور ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب بچہ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیا۔ جب وہ انہیں قربانی کے لیے لے کر چل پڑے اور جس وقت چھری پھیرنے لگے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں روک دیا اور ان کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا، لیکن وہ قربانی قبول کی اور اس قربانی کو قربانی کی صورت دے دی۔ اور آج ہم سال بہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ شاعر اللہ کے بارے میں جو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ ہے، نہ تو ہم ان میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کمی کر سکتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گمراہی کا راستہ کھولے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہوگا۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے، اسی طرح ان کی حدود بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی مقرر کی ہیں، نہ تو ان سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ان سے پیچھے رہنا ہے۔ مثلا حجر اسود، اس کو دوران طواف اسے ہاتھ لگانا، چومنا یا دور سے اشارہ کر دینا، بوسہ دے دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ اگر کوئی اس سے تجاوز کرتا ہے، جیسے حجر اسود کے آگے گھٹنے ٹیک لیتا ہے یا پھر سجدے کرے یا نظریں نیازیں کرے یا پھر پھول چڑھائے یا اسی طرح کی کوئی بھی غیر مسنون حرکت کرے تو یہ ناجائز ہے اور وہ اس عمل کے لیے اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید اسی حکمت کے تحت اپنے دور خلافت میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے حجر اسود، تو صرف ایک سیاہ پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اس لیے شاعر اللہ کا احترام بجا لاتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلانے والی ہیں۔ ان میں شاعر اللہ کی علامتوں کا احترام بجا لاتے ہوئے ان حقائق کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ان میں تساہل برتا جائے تو ہمارا دین ایک مجموعہ رسوم بن کر رہ جائے گا اور دین کی اصل روح زندگیوں سے نکل جائے گی۔